اور کپلڈ ود کہ 2 بڑے جھوٹ جو کہ وہ ویریفائی کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا پھر کہ آپ صحیح کہتے ہیں یہ نہیں ہے. تو یہ جو ساری پاکستان نے پھر ان ریٹیلیشن، میں یہ ذرا ضرور عرض کر دوں، ہمارے تمام بھائی بہنیں دوست میڈیا میں جاتے ہیں بات کرتے ہیں، یہ ساری انفارمیشن اس لیے شیئر کر لو کہ جب آپ بات کریں کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں اور آپ کو تمام حقائق ہونے چاہیے. ہم نے دونوں دفعہ ایسکلیٹو موو ہم نے نہیں کی، ہم نے ان سیلف ڈیفائنس 7 کی صبح بھی ایکٹ کیا اور ہم نے 10 کی صبح جو رات 1:30-2 بجے کے بعد ہم نکلے اور جب انہوں نے دوبارہ یہ نور خان وغیرہ پہ کیا وہ بھی سیلف ڈیفینس میں تھا. وہ بھی آرٹیکل 51 آف دی UN چارٹر کے مطابق ہے. وہ بھی انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اٹیک ہو، کوئی اگر حملہ کرے تو آپ اپنا سیلف ڈیفینس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر کہ جا کے سیکورٹی کونسل کی منتیں کری تو آپ فوری جواب دے سکتے ہیں. ہم نے وہ فوری جواب دیے. تو دنیا نے دیکھ لیا جناب چیئرمین دی کنڈکٹ بٹوین 22 اپریل. میں اس وقت انکرا میں تھا، میں پچھلی دفعہ بتایا تھا، فوری ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے اسی رات میں نے فورن آفس کو انگیج کیا وہاں سے اور میں نے کہا کونڈولنس کا میسیج ہونے کا واٹ ایور کنڈمنیشن آئی نو. اگر انڈیا نے آج تک ہماری کنڈمنیشن نہیں کی انکلوڈنگ جعفر برا، وائی دا ہیل وی ول ڈو ایز بائیلیٹرل، وی ول ناٹ ڈو دیٹ. سو ہم نے نہیں کی اس کی. آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر، چونکہ آپ اس وقت 2 سال کے لیے UN سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں. ہم نے یہاں نہیں کی اور اب ہمیں بہت ریکویسٹ کی گئی، بہت ممالک نے کہا آپ کنڈمنیشن کر دیں. ہم کہا کیوں کریں بھائی، جعفر ایکسپریس انہوں نے کی ہے. اس سے پہلے میں نے کہا ایک دکھا دیں، جہاں ان کو کہیں کہ آپ جعفر ایکسپریس کی کنڈمنیشن اب کر دیں، ہم کر دیں گے. انہوں نے کہا بٹ اباؤٹ، میں کہا وہ ایک ملٹی فورم ہے، وہاں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. تو وہاں یو ایس نے ایک وہاں ریزولوشن جو ہے پریس کہہ لیں، ریزولوشن نہیں پریس اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جب بھی کوئی دنیا میں واقعہ ہوتا ہے، اس سے اسٹینڈرڈ پریکٹس، وہ انہوں نے دی. اس پہ بھی ہم نے اسٹینڈ لیا. صرف پہلگام تھا، جموں اینڈ کشمیر نہیں لکھا تھا. نمبر 2 اس میں دی ریزسٹنس فورم جو کہ 2019 کے بعد بنا، جب انہوں نے انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کیا اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا، تو اس وقت ہم نے کہا جی یہ 2 چیزیں آپ، نمبر 1 آپ پہلگام کے ساتھ لکھیں جموں اینڈ کشمیر، یہ انڈین ٹیریٹری، ہم اس کو نہیں مانتے. اس پہ کافی ریزسٹنس ہوئی، ایونچولی وہ ایڈ ہوا. اس کے بعد ہم نے کہا یا تو ہمیں TRF کا ثبوت لا دیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے ساتھ جنرل کنڈمنیشن کے ساتھ، یا ان کی کوئی ایکسیپٹنس دے دیں ود پروف کہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے کیا. تو وہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں. دونوں چیزیں ہماری امینڈمنٹس، یہ تقریباً 2.5 دن یہ پریس ریلیز ہم نے روکی رکھی. پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا جو وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر اعظم افتخار، اس کو میری کلیئر انسٹرکشنز دی کہ اس کو نہیں، ہم اس کو روکیں گے جب تک یہ دونوں چیزیں ہماری ایکسیپٹ نہیں ہوئی. دونوں چیزیں ایکسیپٹ ہوئیں اور آج آپ دیکھیں، جب آپ دیکھیں گے یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے، یہ پریس ریلیز میں جموں کشمیر بھی ایڈ ہوا اور TRF کو نکال دیا گیا. اب گوئنگ بیک ٹو 10 کی صبح ہم سب دیکھ رہے تھے اور جن سے بھی میری بات ہوئی میں نے کہا کہ جب ہم کریں گے ہم چھپا کے نہیں کریں گے. یہ ہمیں الزام لگا رہے ہیں نا 15 ہم نے حملے کر دیے، ادھر F-16 اڑا دیے، اپنے نروس ہوئے ہیں، کنفیوز ہیں، وٹ ایور اٹ از، امبیرسڈ. تو ہم نے کہا جب ہم کریں گے تو بتا کے کریں گے، چھپا کے نہیں کریں گے. ہم نے وہی کیا چیئرمین صاحب. دس واز پارٹ آف دی ڈیسیژن آف 9th نائٹ کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہم گلوبل کمیونٹی کو، انڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اپنی سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں، ہم اس کو خود ریلیز کریں گے. ٹائم لیگ ضرور ہوگا تھوڑا سا، ہر چیز جو ہم ریلیز کریں گے، اور وہ ہوا، ہم نے سب کیا. تو دنیا آبویسلی جو کیپٹلز تھے، ایک یہ بڑی چلائی گئی، آئی ایم شور انڈین پیچھے ہوں گے، انڈین لابی، کہ جی یہ پاکستان نے کہا سیز فائر. ہم نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. میری قریباً جیسے میں نے کہا کہ 60 کے قریب
इंटरनेशनल फॉरेन कम्युनिटी के साथ फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, और 100 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को मैंने एंगेज किया, अपने फॉरेन ऑफिस में ब्रीफ किया 2 दफ़ा। किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। हमारा स्टैंडर्ड था कि अगर वो जवाब कुछ करेगा तो उसको जवाब मिलेगा, हम पहल नहीं करेंगे। हम अमन चाहते हैं, हम अपनी मुल्क के लिए इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं। जो 24वीं मीशत 2017 में थी, 47 में, 2018 में, 2022 में चली गई, हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम वो इन्फ्लेशन को 32% से ला के हमने 5% पे ले आए हैं, हम पॉलिसी रेट को 22 से 11 पे ले आए, तो वो ये इस वक्त उस बहस की बात नहीं है। उनको बताया कि भाई हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है, हम अमन चाहते हैं लेकिन डिग्निटी ऑनर के साथ। We will not accept any breach of or territorial integrity. We will not accept any breach of our sovereignty. We will not accept any hegemony. तो आपने देखा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने जैसे क्लैरिफाई किया कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ये नहीं कहा, करीबन 59 के करीब जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, किसी को ये नहीं कहा कि प्लीज़ आप जाएं ज़रा इंडिया को कहें कि बंद कर दें। सबसे पहले मुझे जो फ़ोन आता है 8:15 बजे 10 मई की सुबह, वो सेक्रेटरी रूबियो का आया, अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि वो देख चुके थे कि पहले हमने 7 को स्काइज़ में अपना स्कोर सेटल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी, वी वर 1 अप। और 9 की रात को हमने जो 2 दिन का तमाशा लगाया हुआ था 80 ड्रोन का और मिसाइल्स का और इस तरह की चीज़ें, उसका हमने स्कोर सेटल करना शुरू कर दिया। और उस वक्त करीबन हमारा ऑपरेशन फ़ेज़ 1 करीबन मुकम्मल होने के करीब था। तो मुझे कहते हैं कि इंडिया इज़ रेडी फॉर स्टॉपिंग द वॉर। मैंने कहा इफ़ इंडिया इज़ रेडी वी विल ऑल्सो स्टॉप, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट इंडिया डज स्टॉप। If any action is taken after giving us a word, I can give you a word. The time lag will be after this phone call. I will inform the armed forces and we will stop. We have never started it. We have only responded in self-defense and when our patience ran out. तो उन्होंने कहा जी thank you very much, I will inform Mr. Jaishankar, your counterpart. I said fine. Within an hour मुझे सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैसल का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंड सेक्रेटरी रूबी हैज़ टॉक टू यू, यू टू हैव एग्रीड टू नाउ स्टॉप इट एंड इट विल बेटर फॉर द होल रीजन, फॉर द ह्यूमैनिटी, वट एवर। आई सेड ब्रदर देयर इज़ नो इशू एट ऑल, वी नेवर स्टार्टेड बट इट वाज देम एंड वी ऑफर्ड द इन्वेस्टिगेशन, दे डिडंट एक्सेप्ट, दे केप्ट टेलिंग लाइज एंड दे हैड ह्यूमिलिएटेड result in the skies. Now they started on the ground, so we have settled the score. So he said, can I also take your word? I said, yes, you can take my word. I have already communicated to the armed forces. There will be no further action on our side. So उन्होंने मुझे करीबन within half an hour, he called me back and उन्होंने कहा कि मैंने मिस्टर जयशंकर को ये बता दिया है और मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से अब जंग बंद है। दिस इज़ दी होल हिस्ट्री जनाब चेयरमैन। उसके बाद ऑब्वियसली 12 बजे की सीज़ फायर थी, जो डायरेक्टर जनरल दोनों तरफ हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, उनको एक्टिवेट करना थी, हॉटलाइन एंड कनेक्टिविटी, वो हमने की। इंडिया ने थोड़ा टाइम गेन करने की कोशिश की, 10 मिनट 15 मिनट, फिर 1 पे चले गए, फिर 3 पे। आई कैन शेयर विद द हाउस कि उन्होंने इस दौरान वायलेशंस की, लेकिन उसका भी हमने स्कोर सेटल कर दी, क्योंकि द लार्जर ऑब्जेक्टिव वाज टू गो बैक टू पीस। और उनको फौरी इन्फॉर्म कर दिया जिन्होंने सुबह में राब्ते किए थे। बाय द वे